بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات کی بات کی گئی ہے۔ آصف علی درانی اور ذبیح اللہ مجاہد کے مابین جب دوحہ قطر میں ملاقات ہوئی تو اس میں یہ بات کی گئی ہے، اور دوسرا اس چیز کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر گھس کر پاکستان کارروائی کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے افغان حکومت کی طرف سے، اور افغان طالبان کو اس سے پہلے کہ کوئی شدید رد عمل وہاں سے آئے، آن بورڈ لینا، اعتماد میں لینا یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے اور مذہبی جماعتوں نے اس نئے آپریشن کی مخالفت کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن کا ووٹ بینک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے کہ جس کے حوالے سے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر زیادہ شدید نوعیت کا کوئی نیا فوجی آپریشن ہوگا تو وہ خیبر پختونخوا میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے، اس نے بھی شدید مخالفت کی ہے۔ سب سے پہلی جو آواز اس حوالے سے بلند ہوئی وہ 3 جماعتوں کی طرف سے ہوئی: تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی، منظور پشتین کی تنظیم، محسن داوڑ کی جماعت، باقی بھی ایسی تنظیمیں ہیں کہ وہ اس آپریشن کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اس آپریشن کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ ماضی میں ایسے فوجی آپریشنز کے نتائج بھگت چکے ہیں۔ نقل مکانی کی صورت میں گھر بار چھوڑنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا فوجی آپریشن ہوگا تو پھر خدا نخواستہ لوگوں کو ایک بار پھر نقل مکانی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بھی ایک وضاحت آ چکی ہے، پاک فوج کی جانب سے بھی ایک وضاحت آ چکی ہے کہ یہ ماضی کے آپریشن سے مختلف ہوگا، اس میں لوگوں کو اپنے گھر نہیں چھوڑنا پڑیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر بھی جو مطلوب دہشت گرد ہیں ان کا پیچھا کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، تو اس پر بھی سیاسی جماعتوں نے بہت سخت تنقید کی ہے، اور اس بیان کو دونوں ملکوں کے تعلقات یعنی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کرنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ بہرحال جو بھی اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اور جو تنقید سامنے آ رہی ہے، ایک تو اس میں سیاسی وجوہات بھی ہیں، یعنی مخالفت کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انہی سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں ہے، یہاں پہ انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ دوسرا، اگر آپ الیکشن کے بعد کی صورتحال دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک بیانیہ یا ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ہے یا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کرنے والی بھی تقریباً وہی ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن کے نتائج پر تحفظات رکھتی ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ نئے سرے سے الیکشن کرایا جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے، اور یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ان کے امیدواروں کو ہروایا گیا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو آگے آنے کا موقع دیا گیا ہے۔ بہرحال انتہائی ایک اہم کانفرنس ہوئی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاک فوج کی کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں اسے اہم قرار دیا گیا۔ ISPR کی طرف سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ فورم نے امن اور استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فورم نے ملک کی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر
تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قرار دیا۔ شرکاء نے ملک میں پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام کو دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضا قرار دیتے ہوئے چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش کیا۔ فورم نے علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر غور اور علاقائی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جنگی جرائم اور نسل کشی پر اظہار مذمت کیا۔ شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنج کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار۔ کانفرنس کے شرکاء نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ فورم نے ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور معاشی ترقی اور استحکام کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کی مکمل تائید کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہی ہے۔ انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشن تیاریوں کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ درپیش چیلنجز کے باوجود پاک فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ اب ایک جانب اگر آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی تنقید دیکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ افغان حکومت کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ جو بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے یا ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی ہے ایسی کوششوں کو تیز کیا جائے، باقاعدہ سفارتی کوششیں تیز کی جائیں اور ایسی اطلاعات ہیں کہ کوئی خفیہ طریقے سے پاکستان، چین اور افغان حکومت کا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ کچھ خبریں ایسی آئی تھیں کہ جو افغانستان کے جو مشرقی صوبے ہیں یہاں سے منتقل کیا جائے ان تنظیموں کے لوگوں کو جو پاکستان کو مطلوب ہیں، ان کو افغانستان کی مغربی سائٹ کے جو صوبے ہیں وہاں پہ منتقل کیا جائے۔ تو بہرحال دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا بنتا ہے، کیا افغانستان کی حکومت راضی ہو جائے گی، کیا افغانستان کی حکومت کو پہلے سے اعتماد میں لے لیا جائے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ افغان حکومت ایسا کوئی بڑا سٹیپ اٹھائے کہ وہ راضی ہو جائے اور پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے جو افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ تحفظات اسی طریقے سے دور کیے جائیں کہ جس طریقے سے پاکستان چاہتا ہے۔ تو